صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا۔ گناہ صغیرہ نہیں، پانی کا اسراف گناہ کبیرہ ہے۔ فقہا نے صاف لکھا 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے، اگر شک نہ ہو 4تھی مرتبہ دھوتا ہے تو 3 مرتبہ کا ثواب بھی گیا۔ 3 مرتبہ دھو بولے، 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونا، 4تھی مرتبہ دھونا پانی کو اسراف کرنے کے عین مترادف ہے، بجائے ثواب کے وضو کر کے بھی عذاب ہوگا اگر شک نہ ہو۔ 2 مرتبہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہوا کہ شک رہا تو اور 1 مرتبہ دھو لینا، شک نہیں یقین رہا 3 پر بس کر لینا۔ آج ہمارے گھروں میں پانی بھی بہت اسراف ہوتا ہے، خاص طور پر باتھ روم میں۔ بولنا پڑتا ہے یہ باتیں، ہمیں نہیں بولیں گے تو انکل نہیں بولتے، مودی انکل۔ باتھ روم میں خواہ مخواہ 2 بکیٹ پانی ویسٹ کرتے ہیں۔ پیشاب کو جا کر آئے، 1 جگ پانی ڈالے، پاک ہو گئی جگہ، پاک نہ ہوئی تو اور 1 جگ، لیکن جب بٹن دباتے ہیں 1 بکیٹ پانی جاتا ہے، جاتا ہے۔ کیا ہے؟ طہارت۔ امام ابو حنیفہ کی دادی دکھ رہی نا، میرے نبی سے زیادہ پاکیزہ طاہر مطہر کون ہے؟ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، میرے آقا کا پیشاب بھی پاک، حاجت بھی پاک، پسینے کا تو کیا کہنا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا۔ صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا۔ دوپہر کا کھانا کھائی نہیں دکھ رہا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا۔ صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا۔ میرے نبی طاہر بھی تھے مطہر بھی تھے، لیکن آقا کے پورے غسل کے پانی کو فقہا و محدثین نے پیش کر دیا، 5 سے 6 لیٹر کے اندر پیغمبر کا غسل ہو جاتا تھا۔ گھروں میں پانی بھی اسراف کرنے سے بچو۔